مومنوں کے اندر 9 صفتیں بیان کی ہے. کون ہے مومن؟ التائبون، غلطی ہو جائے تو اس کے اندر ڈٹا نہیں رہنا ہے، توبہ کر لے رہا ہے. العابدون، عبادت کرنے والے. الحامدون، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے. السائحون، روزہ رکھنے والے. الراکعون، رکوع کرنے والے. الساجدون، سجدہ کرنے والے. الآمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے. والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھیے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ان کو حلال تصور کیا جائے. یہ 9 صفتیں جس کے اندر ہیں وہ مومن ہے. مومن اے انسان، کتنے بڑے غدار ہو، کتنے بڑے تم غدار ہو. جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو تم اللہ کو یاد کرتے ہو. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہو. رات میں اٹھ اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہو، تہجد کے نماز میں دعائیں مانگتے ہو. مصیبت پڑے تب بھی اللہ کو مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو. مصیبت ختم ہو جائے، خوشحالی آ جائے، تب بھی تم اللہ کا شکر ادا کر. الحمدللہ رب العالمین، تب بھی تم اللہ کا شکر ادا کیا کر. توبہ انسان کی کب قبول ہوگی جانتے ہیں؟ جب غرغرے کی آواز شروع نہ ہو اس سے پہلے. غرغرہ مطلب ایک انسان مر رہا ہے اور پانی آپ دیجئے تو پانی حلق کے اندر نہ جائے. کبھی کبھی مرنے کے سمے آدمی کو دیکھتے ہیں نا، پانی ڈال رہے ہیں تو پانی باہر نکل جاتا ہے، اندر نہیں جاتا ہے. یہ غرغرے کی حالت ہوتی، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتا. اس سے پہلے توبہ کر لیجیے. فرعون مرتے سمے توبہ کر رہا ہے اور کلمہ پڑھنے کی کوشش. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہم رب زدنی علما. آمین. محترم مصلیان کرام، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، 11ویں پارے کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے رکھنی ہے. 11 پارے کے شروع میں غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والوں کے تعلق سے باتیں کہی گئی ہے. غزوہ تبوک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری غزوہ ہے، جو کہ 9 ہجری کے اندر واقع ہوا. اور اس غزوے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلانیہ چندہ کا اعلان کیا. اعلانیہ. قیصر روم سے کچھ لوگ آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ادھر بہت سے لوگ آپ لوگوں کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، رومی اور بھی دیگر لوگ مل کر کے آپ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چندہ کیا. اور چندہ بھی ایسا ہمارے اور آپ کی طرح. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کے درمیان ایک مقابلہ ہونے لگا. حضرت عمر فاروق اپنے آپ نے سوچنے لگے کہ آج میں ابو بکر صدیق کو میں آج ہرا دوں گا. حضرت عمر فاروق نے اپنے مال کا 2 حصوں میں تقسیم کیا اور آدھا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں رکھ دیا اور فرمایا لیجیے اللہ کے نبی،
میں نے آپ کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں نے لا کر کے رکھا ہے۔ فرمایا ابو بکر گھر میں، اے عمر گھر میں کیا چھوڑے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی میں نے 2 حصے میں بانٹ دیا، ایک حصہ میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں نے اپنے مال کو قربان کر دیا۔ حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں ابو بکر تم نے کیا چھوڑا ہے، کیا لائے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا ہے، میں نے سارا کا سار میں نے اللہ کے نبی پورا مال آپ کے اور اللہ کے راہ میں نے خرچ کر دیا۔ کہا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑے ہو؟ جواب دیتے اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ کیسے لوگ؟ حضرت عثمان غنی جو کہ محمد الرسول اللہ کے داماد ہیں، ذوالنورین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے اور اتنا خوش ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان بعد اليوم، ما ضر عثمان بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچے گا۔ آج کے بعد عثمان اگر کچھ بھی عمل نہ کرے پھر بھی جنت کے اندر جائے گا۔ عثمان فی الجنہ، جنت کی بشارت محمد الرسول اللہ نے سنائی اور فرمایا آج کے بعد حضرت عثمان غنی اگر ایک بھی عمل نہ کریں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا، راضی ہوا اور اتنا خوش ہوا کہ حضرت عثمان غنی اب جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 دینار اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ اس طریقے سے بے شمار صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اس غزوے کے اندر انہوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ زکوٰۃ کا مال نہیں دیا، یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے تھے اپنے مالوں کو اس دین کی حفاظت کے لیے، تاکہ یہ دین باقی رہے۔ ہم تک یہ جو دین پہنچا ہے اس کے لیے ہمارے اسلاف نے بہت قربانی دی ہے، جان کی، مال کی، زمینوں جائیداد کی، سب کی قربانی دے ڈالی، تب ہمارے پاس یہ دین پہنچا ہے۔ اس دین کو زندہ رکھنا ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم نے اعلان کر دیا کہ غزوہ کی طرف جانا ہے، پھل پکنے کا موسم تھا۔ منافقین لوگوں نے باقاعدہ کہہ دیا ہم تو لڑ نہیں سکتے، ہم اپنی جان نہیں دے سکتے، ہم نہیں جائیں گے۔ میں نے بتایا نا کہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے کچھ کہتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے، منافق وہ ہے۔ مومن وہ ہے جو زبان سے بولتا ہے، دل سے بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ نبی اکرم گئے غزوہ، مقام تبوک تک پہنچے لیکن لڑائی نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ اس غزوے کے اندر شریک نہ ہوئے، ان میں سے 3 مسلمان ایسے تھے جو ہٹھے کٹے تھے، نوجوان تھے، کوئی مجبوری نہیں تھی، سارا سامان مہیا تھا، نہیں گئے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں پرسوں چلے جائیں گے، نہیں جا پائے۔ ان میں سے ایک مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک، ہلال ابن ربیعہ، یہ 3 لوگ، مرارہ ابن ربیع، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، یہ 3 لوگ پیچھے رہ گئے۔ نبی اکرم جب غزوہ سے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد جایا کرتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ منافقین لوگ آنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے سر میں درد تھا، پیر میں درد تھا، گھٹنے میں درد تھا، یہ پریشانی بولنے لگے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے نبی جب آپ مدینہ واپس لوٹیں گے تو یہ منافقین معذرت کریں گے، آپ کے سامنے الگ الگ بہانہ کریں گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، معذرت کرنے لگیں گے لیکن یہ جھوٹ بولیں گے۔ اللہ کے نبی بڑا رحیم اور بڑا کریم تھے، جو بھی آتا اللہ کے نبی یہ مجھ سے ہو گئی، میری بیٹی بیمار تھی، میری بیوی بیمار تھی، میرے پیروں میں درد تھا، یہ تھا وہ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ جاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ 3 لوگ، غور سے سنیے گا مسلمانوں، یہ 3 لوگوں کے مسئلے کو،
یہ 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے والے. کچھ لوگوں نے کہا تم بھی جا کر کے نبی سے کہہ دو کہ ہمارے پاس بھی مجبوریاں تھی, جھوٹ بول دو. جھوٹ نہیں بول سکتے. آج اگر جھوٹ بول دیا حضرت جبرائیل امین آ کر کے بتا دیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو میں کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ سچ سچ بتا دیتا ہوں. جا کر کے کعب ابن مالک, مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ نے, ان تینوں نے جا کر کے سچائی بیان کر دی اور کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے, ہم سستی کی وجہ سے ہم غزوہ تبوک کے اندر شامل نہ ہو سکے. آج کل بیوی کے چکر میں, دولت کے چکر میں, پھل فروٹ کے چکر میں ہم نے اپنے گھر مکان کو چھوڑ نہ پائے اور ہم غزوہ تبوک کے اندر شریک نہ ہو سکے. سچ لوگ تھے, سچ بولتے تھے. نبی نے کچھ نہیں فرمایا, بلکہ آپ نے اعلان کر دیا اے مدینہ کے لوگوں, آج کے بعد ان تینوں سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا, کوئی بھی کلام نہیں کرے گا, کوئی سلام کا جواب نہیں دے گا, کوئی ان سے بات نہیں کرے گا. نبی کی ایک نافرمانی کی, کہا اس سے بات مت کرنا. جب نبی نے فرما دیا بات نہیں کرنا, حضرت کعب بن مالک کہتے میرا ایک چچیرا دوست تھا, چچیرا بھائی تھا, دوست بھی تھا. روزانہ ہم ان سے گپ لڑایا کرتے تھے, باتیں کیا کرتے تھے, دوستی تھی, ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ سنا تو میرا وہ دوست ابھی مجھ سے دور ہونے لگا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا کیا غلطی, مجھ سے بات کر لو. لیکن اس نے میری بات کا جواب تک نہیں دیا, سلام کا جواب تک بھی نہیں دیا. یہاں تک کہ یہ زمین جو اتنی لمبی چوڑی زمین ہے, یہ زمین مجھے تنگ نظر آنے لگی. کیا کروں, کہیں جا کر کے جان میں دے دوں. نبی نے فرمایا سلام مت کرنا. کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں, بات کرنے کو تیار نہیں. کیا غلطی کی تھی, نہیں گئے تھے غزوے میں, بس سچ سے بتا دیا. نبی نے کہا اس سے کوئی بات نہیں کرے گا. اب محلے میں آپ سے کوئی بات ہی نہ کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ 40 دن تک یہی مسئلہ رہا. پھر 40 دن کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے دور ہو جائیں, بیوی بھی اب نہ رہے. اب کیا معاملہ, بیوی بھی چلی گئی. یہ لوگ روتے رہے, توبہ کرتے رہے, اسلام کو نہیں چھوڑا. 50ویں دن صبح ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا, کعب ابن مالک, اور وہ تینوں کے تینوں لوگ کہاں ہو؟ تمہارے اوپر توبہ کی آیت نازل ہو گئی ہے اور تمہارا توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے. یہ سننا تھا کہ کعب ابن مالک نے اپنا کپڑا اتارا, کپڑا دے دیا ہماری خوشی کی, کیونکہ اس کپڑے کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے یہ تینوں گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا, سلام کیا. اتنا رونے لگے. وہی لوگ جو کل نبی کے کہنے کی وجہ سے باتیں نہیں کیا کرتے تھے, آج سارے کے سارے لوگ سلام کر رہے ہیں, گلے لگا رہے ہیں, مبارک بات دے رہے ہیں. میرے بھائی, جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر اتنی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. ایک بات نہیں مانے, بس سچ بول دیا, سچ کا دامن نہیں چھوڑا. ہم اور آپ ہوتے کتنا جھوٹ بولتے. اسی کا ذکر اس کے اندر کیا گیا غزوہ تبوک کے اندر کہ ان تینوں کا صبر ذرا دیکھیں. نوجوان تھے, بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف سے آفر آ رہے تھے, چھوڑ دو محمد کو, ہم تمہیں بنگلہ دیں گے, ہم تمہیں لڑکی دیں گے, ہم تمہیں ایک سے ایک چیز دیں گے, آ جاؤ. یہ جانتے تھے یہ دنیا چند سالہ زندگی ہے, اس کے بعد آخرت والی زندگی ہے. اس وجہ سے ان لوگوں نے سچائی کو نہیں چھوڑا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. اس کے بعد مہاجرین اور انصار, یہ 2 گروہ کا تذکرہ ہے کہ مہاجرین سے بھی اللہ راضی ہے اور انصار سے بھی اللہ راضی. مہاجر کس کو بولتے ہیں؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے. گھر مکان, جیسے آپ کا سمجھ لے کرنول کے اندر سارا چیز ہے, مکان ہے, ہاں ایک سے ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے, ساری پرانی یادیں بسی ہوئی ہے, سب چیز ہے آپ کا. گھر مکان کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے, اور کس کے لیے؟ اللہ کے لیے چھوڑ دینا. ضرورت پڑے نہیں, ہم یہاں پہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے, ہم کو نماز عبادت نہیں کرنے دیا جا رہا ہے, اب یہاں سے چلو حیدرآباد چلتے ہیں. مکان کو چھوڑنا پڑ رہا ہے.
جو آپ نے ٹائلس لگایا ہے, جو آپ نے اے سی لگایا, سب چھوڑنا پڑ رہا ہے. اتنا آسان نہیں ہے چھوڑنا میرے بھائیو, اتنا آسان نہیں ہے. مہاجرین جن لوگوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا, صرف اللہ کی محبت اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف گئے. اور انصار جن لوگوں نے ان مسلمان بھائیوں کو اتنی مدد کی, کتابوں کے اندر آتا ہے ایک انصاری صحابی ہیں, وہ انصاری صحابی ایک مہاجر انصاری سے کہتے, مہاجر صحابی سے کہتے ہیں یہ دو میرا مکان, ان دونوں مکان میں جس کو تم پسند کر لو لے لو. یہ نہیں کہا میں اس کو رکھتا ہوں پرانا والا تم لے لو, یہ نہیں کہا. یہ دو میرے مکان ہیں, ان دونوں مکان میں سے جس کو تم پسند کر رہے ہو اس کو تم رکھ لو. اور یہ میری دونوں بیویاں ہیں, دونوں کو دیکھ لو, زیادہ حسین و جمیل جو تمہیں لگے, زیادہ خوبصورت جو تمہیں لگے, زیادہ پسند جو تمہیں آئے, تم اشارہ کر دو میرے بھائی, ہم تمہارے لیے اس بیوی کو طلاق دے دیں گے, عدت گزر جانے کے بعد تم اس سے نکاح بھی کر لو. کیسے لوگ تھے, اللہ اکبر. انصار اس کو کہتے ہیں محبت مسلمان میں. آج ایک مسلمان کا ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے کہ یہ اوپر جا رہا ہے, اس کو نیچے جلدی سے کرو, مرے. آج حال یہ انصار مہاجرین کے بارے میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے ہیں. راضی بھی ایسا کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا. اور جو بھی مہاجر و انصار کے راستے کے اوپر چلتا رہے گا قیامت تک, اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. جو بھی ان کی پیروی کرے گا, انصار کی اور مہاجرین کی. ظاہر سی بات ہے آج مسلمان کوئی تکلیف میں ہے تو آپ کو بھی تکلیف ہونا چاہیے. آج ہماری کوئی بہن پریشان ہے تو ہمیں بھی پریشانی ہونی چاہیے. آج مسلمان کہیں بھی پریشان ہے, آپ کو پریشان ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لیجیے آپ مسلمان نہیں, آپ کے اندر ایمان کے اندر کمی ہے. یہ غور و فکر کرنا چاہیے. اس کے بعد افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. مدینہ کے اندر جو مسجد بنائی گئی تھی, مسجد قباء, یہ تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی تھی. لیکن کچھ منافقین اور کچھ اسلام کے دشمنوں نے ایک مسجد بنائی اسی کے بغل میں تھوڑی دور میں. اور مسجد بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف بیٹھ کر کے ہم لوگ پلاننگ کریں گے, ہتھیار جمع کریں گے, اس کے خلاف ہم جنگ کرنے کی یہاں سے سازش رچیں گے. نبی کے پاس گئے, اللہ کے نبی چلیے ہماری مسجد کو آپ اوپننگ کر دیجئے. نبی نے فرمایا ابھی غزوہ تبوک کا موقع, جب غزوہ تبوک ہو جائے اس کے بعد میں آتا ہوں, ابھی رہنے دو. نبی اکرم آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں نماز نہ پڑھیے, وہ تقوی کے بنیاد پر مسجد کھڑی نہیں کی گئی ہے, بلکہ مسجد کھڑی کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس مسجد کے ذریعے سے مومنوں کے درمیان نفرت پھیلائی جائے اور اس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے. اس وجہ سے اس مسجد کے اندر آپ جائیے مت. مسجد زرار اور ایک بغل والی مسجد ہے مسجد قباء. اس مسجد میں اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے, عمرے کا ثواب. کتنے لوگ گئے ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی. 2 رکعت آپ نماز پڑھیے, عمرے کا ثواب ہے. بہت خوبصورت مسجد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ کورونا جلدی سے ختم ہو اور اللہ آپ کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ آپ بھی وہاں پہ 2 رکعت جا کر کے نماز پڑھیں. یہ مسجد قباء ہے. اس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے. اس کے بعد مومنوں کے اندر 9 صفاتیں بیان کی ہے. کون ہے مومن؟ التائبون, غلطی ہو جائے تو اس کے اندر ڈٹا نہیں رہنا ہے, توبہ کر لے رہا ہے. العابدون, عبادت کرنے والے. الحامدون, ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے. السائحون, روزہ رکھنے والے. الراکعون, رکوع کرنے والے. الساجدون, سجدہ کرنے والے. الآمرون بالمعروف, بھلائی کا حکم دینے والے. والناہون عن المنکر, اور برائی سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے.
جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھیے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ان کو حلال تصور کیا جائے۔ یہ 9 صفتیں جس کے اندر ہیں وہ مومن ہے، مومن۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، انہی مومنوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اب پھر قرآن کی اس آیت کو دیکھو، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ مومن کے لیے، نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے استغفار کرے۔ کوئی مشرک ہو اس کے لیے دعائے مغفرت کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، آپ کے قرابت دار ہی کیوں نہ، اگر وہ مشرک ہے تو اس کے لیے آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے قبر کے پاس گئے، اور جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر پہنچنے سے پہلے دعا مانگی، استاذنت لربی، اے میرے رب مجھے اجازت دے دیجئے میں اپنے ماں کے لیے میں مغفرت کی دعا کروں۔ اللہ نے فرمایا نہیں اے محمد، اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے ہو کیونکہ وہ مشرکہ تھی، اس کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ میری ماں ہے، قبر کے اندر ہے، مدفون ہے، مجھے دیکھنے کو دل کر رہا ہے، اے اللہ مجھے میری ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قبر کی اجازت دے دی کہ قبر کی زیارت کر لو۔ قبر کی زیارت کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ یا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ۔ قبر کی زیارت کا مقصد یہ ہو کہ تمہیں موت یاد آئے یا تمہیں آخرت یاد آئے۔ قبر کے پاس جائیے تو تمہیں موت آئے یا آخرت یاد آئے۔ لیکن آج الگ الگ قبروں کو دیکھیے، میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، الگ الگ قبروں کو دیکھیں مزار بنے ہوئے ہیں، وہاں قبر، وہاں آخرت اور موت کیا یاد آئے گی؟ زندگی یاد آتی ہے۔ دیکھیے دیکھیے انجوائے کی جگہ بنا لیا گیا ہے، ہاں جہاں جہاں قبریں ہیں ان قبروں کو مزار بنایا، پھر وہاں پہ میلے لگ رہے ہیں، انجوائے کیا جا رہا ہے۔ اور تو اور کچھ جگہوں کے واقعات ایسے ہیں کہ آپ کو بتایا جائے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ قبر ہے بغل میں، اسی بغل میں ڈھول بج رہے ہیں، گانا گایا جا رہا ہے، انجوائے کیا جا رہا ہے، لڑکے لڑکیاں بیٹھ کر کے مستی کر رہے ہیں، قبر ہے بغل میں۔ موت یاد آنی چاہیے لیکن لوگوں نے حد پار کر دیا ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ رب العالمین نے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی ہے، نہیں کر سکتے، گرچہ آپ کی ماں کیوں نہ ہو۔ جب نبی کو اجازت نہیں ہے تو ہمارے لیے کہاں اجازت ہوگی۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے درمیان ایک ایسا رسول آیا ہے، ایک ایسا پیغمبر آیا ہے، ایک ایسا رشی منی آیا ہے جو تم کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ چوٹ تمہیں لگتی ہے، درد محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے، جب کوئی آدمی پریشان ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ کتنے زیادہ رحیم ہے مومنوں کے اوپر، کتنے زیادہ رحیم ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب آپ نے ساتوں آسمان کا سیر کرا، جب ساتوں آسمان کا چکر لگایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر 50 وقت کی نماز فرض کر ڈالی۔ نیچے آئے حضرت موسیٰ ملے چھٹے آسمان، کیا ملا اوپر میں؟ نماز۔ نماز کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی۔ 50 وقت؟ میرے امت کے لوگ تو 3 وقت نہیں پڑھتے تھے، 50 وقت جا کم کراؤ۔ پھر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں میری امت کے اوپر یہ بھاری نہ پڑ جائے، گئے 10 کم ہوئے، پھر گئے پھر 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 5 کم ہوئے، یعنی 5 بج گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور جائیے اور کم کرائیے، یہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی یہ امت، میں جانتا ہوں۔
میں یہ سب تجربہ ہے مجھے. نبی نے فرمایا مجھے شرم آ رہی ہے, بار بار جانے میں مجھے شرم آ رہی ہے, اب نہیں, بس 5 وقت کی نماز میری امت ضرور نماز ادا کرے گی. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے ایک بار اور چلے جاتے نا, ہاں 2 ہی وقت باقی رہ جاتا, مزہ آتا. نماز پڑھنے میں اتنی زیادہ تکلیف, میرے بھائیو یہ نماز محمد الرسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب. قرۃ عینی فی الصلاۃ, فرمایا نماز کے اندر, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے, یعنی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. نماز یہ 5 وقت کی نماز مسلمانوں پڑھو, کیونکہ 5 وقت پڑھتے ہو 50 وقت کا ثواب تمہیں ملتا ہے. لیکن نماز نہیں ہے. جیسے عید کا چاند نظر آیا مسجدیں ویران ہو جاتی ہے, 5 وقت کے نمازی بھی مسجدوں کے اندر ملتے نہیں ہیں. ہائے رے مسلمان, بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, تم کس رب کے اوپر ایمان لاتے ہو اور کس نبی کو مان رہے ہو. جو نبی نماز سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے, اس نماز سے ہمیں اتنی زیادہ نفرت کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رحیم ہے, مومنین کے لیے بہت زیادہ دیالو ہیں, مومنین کے لیے بہت زیادہ مہربان ہیں. پھر انسان کا ایک کرتوت بتایا, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ. جب کسی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, تکلیف آتی ہے, اللہ چل رہا ہے پھر بھی اللہ, بیٹھ رہا تب بھی اللہ, سو رہا تب بھی اللہ, خالی اللہ, صرف اللہ. کبھی امام صاحب سے دعا کروا رہا ہے, کبھی یہاں دعا کر رہا ہے, کبھی خانہ کعبہ فون کر کے دعا کروا رہا ہے. جب کبھی کسی مسلمان کے اوپر مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے, کھڑے کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتا, بیٹھے بیٹھے اور سوتے سوتے, اللہ معاف کر دے, اللہ میری تکلیف کو دور کر دے. میری تکلیف پہنچتی ہے تو دیکھیے اللہ کو کتنا یاد کرتا, اللہ کہہ رہا ہے. لیکن جیسے میں ان کی تکلیف کو دور کرتا ہوں ویسے ہی وہ مجھے بھول جاتا ہے, ایسا لگتا ہے اس کو زندگی میں کبھی تکلیف ہی نہیں پہنچی ہے. یہی ہوتا ہے نا, دیکھیے جس کی مصیبت پہنچی ہے, اللہ, ادھر سے اللہ, ادھر ہر وقت اللہ ہی اللہ. مولانا صاحب دعا کیجیے. اب جیسے وہ تکلیف گئی تو ایسا لگتا ہے اس کو کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی. اللہ نے اس کا نقشہ کھینچ دیا انسان کا. اے انسان کتنے بڑے غدار ہو, کتنے بڑے تم غدار ہو, جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو تم اللہ کو یاد کرتے ہو. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ نَرِيسٍ, لمبی دعائیں مانگتے ہو, رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہو, تہجد کے نماز میں دعائیں مانگتے ہو. مصیبت پڑے تب بھی اللہ کو مانگو, اللہ سے مدد طلب کرو. مصیبت ختم ہو جائے, خوشحالی آ جائے, تب بھی تم اللہ کا شکر ادا کر, الحمدللہ رب العالمین, تب بھی تم اللہ کا شکر ادا کیا کر. اس کے بعد للذین احسنوا الحسنی وزیادہ, جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اس کے لیے حسنہ ہے, جنت ہے, وزیادہ اور زیادہ ہے. جو نیک عمل کرتے ہیں اس کے لیے حسین جگہ ہے. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ, جنت ہے. جنت کسی نے دیکھا؟ حدیث کے الفاظ ہے مالا را, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت ایسی ہے کہ آج تک کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں, کسی انسان نے دیکھا. جنت سن رہے, دیکھیں قلب بشر, دل میں خیال تک بھی نہیں آیا, کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے. جنت ایسی بنائی اللہ تبارک و تعالی نے, اور جنت کی لڑکیاں, جنت کی حوریں ایسی ہیں. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام عورتوں کو پاک کیا ہوا ہے, پاک کی گئی عورتیں, اور اتنی حسین. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بازار سے ان کے شوہر واپس آئیں گے تو ایک ہوا چلے گی, اور ہوا ایسی ہوگی
ایک تو جنت کی لڑکیاں اتنی خوبصورت، ہوا چلے گی تو 70 گنا اور زیادہ حسین ہو جائیں گی. کھانا کھا رہے میں پورا سب نظر آئے گا اندر جا رہا ہے، کتنی خوبصورت ہوگی. پورا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نیک عمل کرو تو تمہیں یہ سب چیزیں ملنے والی ہیں. جنت کی حور، جنت کی نعمتیں، جنت کی بالائیں، جنت کے باغات سب ملنے والے ہیں. وہ زیادہ، اور زیادہ بھی، زیادہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اچھا بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، کتنے خوبصورت، کتنے ہینڈسم لوگ دنیا میں ہیں. بعض لڑکیوں کو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا حسین و جمیل بنایا ہے. بعض مناظر کو دیکھیے، کشمیر وغیرہ چلے جائیے، ارے کیا نظارہ ہے یار. سمندر کو دیکھیے، دیکھتے ہی رہ جائیے گا، اتنا خوبصورت. اب جس اللہ نے اتنا حسین و جمیل بنایا ہو، وہ اللہ کتنا حسین و جمیل ہوگا. کبھی غور کیا؟ کبھی کبھی آدمی اپنے چہرے کو بار بار دیکھتا، پک لے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، سجا رہا ہے، فیس بک میں چھوڑ رہا ہے، یہاں چھوڑ رہا ہے، وہاں چھوڑ، دیکھو میں کتنا ہینڈسم. اور بعض لڑکیاں تو ایسی مسلمان کی لڑکیاں ہیں مت پوچھو، حد ہو گئی. فیس بک میں چھوڑنے کے بعد لکھتی میں کیسی لگ رہی ہوں. کمال، یہ مسلم لڑکیاں ہیں. فیس بک پہ اپنا فوٹو تصویر چھوڑنے کے بعد لکھتی ہے بتاؤ دوستو میں کیسی لگ رہی ہوں. اب لڑکوں کے کمنٹ تو دیکھ ہی سکتے ہو کیا کیسے اس کے کمنٹ ہوا کرتے ہیں. یہ حالات ہیں. رب کریم کتنا بڑا، کتنا حسین و جمیل اللہ خود بیان کرتا ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ حسین و جمیل ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یعنی اچھے اعمال کرو، اچھے اور نیک عملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور ان لوگوں کو اولئک اصحاب الجنہ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا. ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے. اس کے بعد فرعون کا واقعہ ذکر کیا گیا. سنیے، فرعون ایسا ظالم بادشاہ تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تم سب کا رب ہوں، میری پوجا کر، میری عبادت کر. اور بنی اسرائیل کے اوپر اتنا ظلم کیا تھا، بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ لگ بھگ 6 لاکھ بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا. کتنا بڑا ظالم بادشاہ ہوا. ایک معصوم بچے کو مارنے میں دل کیسا لگتا؟ مار سکتے ہیں آپ؟ کسی غیر کے بچے کو بھی نہیں مار سکتے ہم اور آپ، نہیں مار سکتے. کتنا ڈینجر وہ بادشاہ ہوگا. مودی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. کیا کچھ نہیں ہے؟ کتنا ڈینجر بادشاہ. 6 لاکھ بچوں کو اپنے ہاتھوں سے اور اپنے سپاہیوں سے قتل کروا دیا تھا. کسی کاہن نے بتایا تھا کہ آدمی ایک بچہ آنے والا جو تمہاری سلطنت کو برباد کر دے گا. وہ واقعہ میں بتاؤں گا 20ویں پارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. لیکن اس نے مانا نہیں، قتل کرتا چلا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی وہ بچہ تھے، پھر بڑے ہوئے، جوان ہوئے اور بنی اسرائیل کو لے کر کے وہاں سے نکلے. چلو یہاں سے نکل جاتے ہیں، اس ظالم بادشاہ سے ہم نجات پا جاتے ہیں، سمندر کو پار کرتے ہیں، ہم دوسری جگہ رہیں گے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ اور اپنے بنی اسرائیلیوں کو لے کر کے نکل گئے ہیں. اب انہوں نے ہر جگہ اعلان کر رہے پیچھا کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. چلو کہاں جائے گا بندہ؟ بھاگے گا کہاں تک؟ سمندر ہے، بھاگے گا کہاں؟ پورے لشکر اور پورے قوت اور پوری زیادتی اور ظلم کے ساتھ آگے بڑھا. سمندر کے پاس پہنچا تو موسیٰ کی قوم کہنے لگا اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے گئے، اب آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، بچیں گے کس سے؟ سمندر کے اندر ڈوب کر کے ایسے ہی مر جائیں گے. پیچھے اگر مڑ گئے تو فرعون چھوڑے گا نہیں، ہم کو مروا دیا نا. اپنے نبی سے دیکھیں کتنے ظالم لوگ تھے یہ لوگ، اپنے نبی سے ایسے کہہ رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا ان معی ربی سیہدین، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے ضرور ہدایت دے گا، ضرور مجھے بچائے گا، اس رب کے اوپر مجھے توکل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ دیکھ کیا رہے ہو؟ لاٹھی نکال، مار، سمندر میں مار.
جیسے حضرت موسیٰ نے سمندر کے اوپر اس لاٹھی کو مارا 7-12 الگ الگ راستے بن گئے، اور راستے بھی ایسے بنے بیچ بیچ میں کھڑکی بن گئی تاکہ اس راستے سے جا رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے تم بھی جا رہے ہو نا، ہاں تم بھی چلو چلو چلو، تاکہ یہ نہ ہو کہ بھائی ہم اس راستے میں جا رہے ہیں اور میرے بھائی لوگ اس میں کہیں تو ڈوب تو نہیں گئے، ایسا تو نہیں ہے۔ اور راستہ ایسا بنا، آج میں پڑھ رہا تھا اس کی تفسیر کو، ایسا بنا، البدایہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ راستہ ایسا بنا کہ سمندر کا پانی بالکل دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، دیوار کی طرح، اور نیچے جو کچڑا وغیرہ تھا ہوا ایسی چلی کہ فوراً وہ کچڑا صاف ہو گیا، بالکل راستہ بن گیا ہموار۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قوم والے وہاں سے گزر گئے، فرعون پیچھے پیچھے وہاں تک آیا، راستہ تو بنا ہوا، دیکھتا کیا چل، لیکن فرعون ڈر گیا، نہیں 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 نہیں، بس دال میں کالا ہے، آج گڑبڑ ہو جائے گا، نہیں جائیں گے۔ حضرت جبرائیل امین، تفسیر مفسرین کرام نے لکھا ہے، حضرت جبرائیل امین ایک گھوڑی لے کر کے آتے ہیں، اور فرعون کے پاس جو گھوڑا تھا اس کے سامنے سے وہ گھوڑی آگے دوڑی، اس گھوڑے نے جیسے دیکھا یہ بھی دوڑ پڑا، اب یہ روک رہا ہے تو رک ہی نہیں رہا، رک ہی نہیں رہا ہے، دوڑتا ہی چلا جا رہا۔ فرعون نے کہا دیکھتا کیا، سب چل پیچھا کر، کہاں جائے گا؟ جب بیچ سمندر میں سارا کا سارا پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آیا پانی آپس میں مل گیا، سب ڈوبنے لگا، فرعون بھی ڈوبنے لگا۔ اب آخری وقت میں یہ فرعون کیا کہتا ہے؟ فرعون کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل، میں بھی ایمان لاتا ہوں اس اللہ کی ذات کے اوپر جس اللہ کے اوپر بنی اسرائیلیوں نے ایمان لایا ہے۔ اللہ کہتا ہے اب ایمان لا رہا ہے، یعنی توبہ انسان کی کب قبول ہوگی جانتے ہیں؟ جب غرغرے کی آواز شروع نہ ہو، اس سے پہلے۔ غرغرہ مطلب ایک انسان مر رہا ہے اور پانی آپ دیجئے تو پانی حلق کے اندر نہ جائے۔ کبھی کبھی مرنے کے سمے آدمی کو دیکھتے ہیں نا، پانی ڈال رہے ہیں تو پانی باہر نکل جاتا ہے، اندر نہیں جاتا ہے، یہ غرغرے کی حالت ہوتی، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتا، اس سے پہلے توبہ کر لیجیے۔ فرعون مرتے سمے توبہ کر رہا ہے اور کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، جبرائیل امین نے کیچڑ اٹھالا اور ان کے منہ میں ڈال دیا، ہٹ، مر گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فرعون فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تمہاری روح نکال رہے ہیں، جسم تمہاری باقی رہے گی، آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا کر کے ہم چھوڑ رہے ہیں تم سے، تم اتنے بڑے ظالم بادشاہ تھے نا، دیکھ تمہاری حالت میں نے کیسی کی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ایسا کام کرتا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بے شمار واقعات بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان عبرت حاصل کرے، تکبر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، اللہ سے مقابلہ نہ کرے، اللہ سے خوف کھاتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کسی کو تکلیف دینا چاہے، دنیا کی تمام طاقتیں مل کر کے اس تکلیف کو ہٹانا چاہے تو تکلیف کو ہٹا نہیں سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ کسی کو خوشی دینا چاہیے، کسی کو عزت دینا چاہے، کسی کو شفا دینا چاہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے اس کو بیمار کرنا چاہے، اس کو تکلیف دینا چاہے تو تکلیف بھی نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں۔ یہ 11ویں پارے کا مختصر سا آپ کے سامنے تفسیر رہا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کی آیتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔